الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدقت یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ درود پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسجد پاک میں آنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی، اس پر آپ جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ ماہ رمضان المبارک 2024 اس کا دوسرا جمعہ ہمیں اللہ کے فضل سے نصیب ہوا ہے۔ آپ اس وقت مسجد صدیق اکبر میں موجود ہیں اور ہم الحمدللہ تعالی آج جمعہ کی برکات مدینۃ الرسول زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں حاصل کر رہے ہیں، اور ان بابرکت لمحات میں آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، رب تعالی آپ کو بھی جلدی حاضری نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور امت مسلمہ جب بھی اس موضوع کو پڑھتی ہے سنتی ہے تو کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے، اور شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنے عظیم و شان ہستی کا امتی ہمیں بنایا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جو انہوں نے کہا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ آج جس موضوع پر آپ گفتگو سننے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے، نا امیدی کی طرف بڑھنے والوں کے لیے، مایوسی کی طرف جن کے قدم بڑھ رہے ہوں ان کے لیے، ایک یقین بلکہ یقین محکم کی کیفیت پیدا کرنے والا یہ موضوع ہے، یعنی میری مراد فتح مکہ کا موضوع ہے۔ رمضان المبارک میں یہ بہت بڑا تاریخ اسلام کا واقعہ پیش ہوا، اور جس نے امت مسلمہ کو ایک یقین دلایا کہ تم نے جس دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے وہ اسلام بڑا نورانی، وجدانی اور بڑی قوتوں کا حامل دین ہے، اور جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ سچے ہیں، اور انہوں نے جو کہا ہے جس طرح کہا ہے اللہ رب العالمین نے ویسے ہی کیا ہے۔ تو فتح مکہ جو ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں اسلام کی طاقتیں بھی ہیں، حضور کے معجزات بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات کی صداقت بھی ہے، اور اس کے اندر اخلاق حسنہ کی تعلیمات بھی ہیں، اس کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا شرف پانے والوں کو جو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں نصیب ہوئیں ان کے بھی تذکار خیر اس مبارک واقعے میں، اس مبارک موقع پر ہمیں دیکھنے کو، سننے کو اور تصور کی دنیا میں جا کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فتح مکہ کب ہوا، کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اس کا سفر کیسے جاری ہوا، اس میں مسلمان کتنی بڑی تعداد میں شرکت کی، اس کے اندر کیا کیا
چیزیں، معاملات اور واقعات رونما ہوئے، وہ ساری باتیں آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ الحمدللہ مسجد صدیق اکبر میں بیٹھ کر سنیں گے، اور اس کو امید ہے کہ آپ آگے بھی پہنچائیں گے ان باتوں کو بطور تبلیغ کی نیت سے، اچھی نیتوں سے یہ چیزیں آپ نے آگے بھی پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلے پس منظر فتح مکہ کا اور جو چیزیں یہ درپیش ہوئیں، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، کیا سبب تھے، کیا واقعات تھے، کیا معاملات تھے، وہ ساری باتیں آج آپ سن رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنے، جب مکہ سے آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور مدینہ منورہ سے پھر آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف آئے، تو حدیبیہ کے مقام پر، یعنی مکہ سے باہر ہی حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے، سرداران قریش نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری شقیں لکھی گئیں، جس میں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ شاید ساری باتیں جو ہے وہ مکہ والوں کی مانی جا رہی ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے فتح مکہ کا عنصر پوشیدہ تھا۔ اس میں ایک شک تھی، ایک شرط تھی، اور اس معاہدے میں ایک بات لکھی گئی تھی جس کے اوپر دونوں طرف سے سائن ہوئے تھے، دونوں طرف سے دستخط ہوئے تھے، اور وہ بات تھی یعنی جو قبائل مکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو قبائل مدینہ والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو حلیف کہتے ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ جن کی لڑائی جھگڑے کے تمام معاہدے ہیں کہ تمہارے اوپر اگر کوئی مشکل وقت آئی تو ہم ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آئی تو ہم ساتھ دیں گے۔ اہل عرب قبائل کی صورت میں اس طریقے سے ایک دوسرے سے معاہدے کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان یعنی مدینہ طیبہ اور مکہ کے جو سردار تھے، ان کا اس بات پہ بھی اتفاق ہوا تھا کہ اگر ہمارے حلیف کسی قبیلے کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، یعنی مدینہ کا کوئی حلیف ہے تو اس کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا تو مکہ کے قریش جو ہیں وہ حملہ آوروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے مکہ کا اگر کوئی حلیف قبیلہ ہے، اس پر کسی قبیلے نے بھی حملہ کیا تو مدینے کے لوگ جو ہیں یعنی مسلمان وہ حملہ آوروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ شک میں یہ بات شامل تھی۔ اب معاملہ کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا عرب کا، ان کا معاہدہ تھا، حلیف تھے، یعنی ہم مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ بنو خزاعہ قبیلے کے ساتھ حضور پاک کا معاہدہ تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مکہ کے جو قبائل تھے، حلیف قبائل، ان میں ایک قبیلہ تھا بنو بکر، تو یعنی مکہ کا حلیف قبیلہ اس نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ کے اوپر، جو کہ حلیف تھے حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس حملہ آوروں کا ساتھ مکہ مکرمہ کے جتنے سردار تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے بنو خزاعہ کو بڑی تکلیف میں ڈالا اور ان کو بڑی اذیت میں ڈالا۔ اب یہ ساری روداد جو تھی وہ بنو خزاعہ قبیلے نے عمر بن خزاعہ ایک شاعر تھا اس کو کہی کہ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ ہمارے حلیف ہیں، اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ ان کو کھڑا ہونا ہے، تو یہ ساری بات کی اطلاع جو ہے وہ تم وہاں پر جا کے دے آؤ۔ تو اب وہ شاعر اپنی شاعری کے اندر اس نے ساری چیزوں کو لکھا، یعنی کس طریقے سے مکہ کے لوگ آئے اور ان کے حلیف قبائل آئے اور انہوں نے حملہ کیا، اذیت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا۔ یہ تمام باتیں اس نے اپنی شاعری میں تحریر کی، اور پھر وہ یہ ساری گفتگو لے کر، یہ ساری باتیں لے کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص پہنچا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تکلیف بیان کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنے درد کو بیان کیا۔ اب آپ حساب لگائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد کے کتنے پابند ہیں، معاہدوں کے کتنے پابند ہیں، اس بات سے آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا۔ جب ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ دکھ کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ کھڑے ہوتے دکھائی بھی دیتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عہد کی پابندی کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، عہد شکنی نہیں کرنی ہے، جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس معاہدے کو پورا رکھنا ہے، اس پہ ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ لالچ اور ہرس کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا، نہ ہی کسی کو کرنا ہے۔ تو بہر کیف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حوصلہ دیا، ان کو ڈھارس دی، ان کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، تمہارے اوپر ہونے والے حملے کا ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ اب وہ شاعر وہاں سے چلا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں دو بڑی اہم باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمان میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ہم مکہ کی طرف جو ہے نا وہ سفر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 8 سن ہجری، یعنی ہجرت کیے 8 سال ہوئے ہیں، 8واں سال جو ہجری چل رہا ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ کریم ہمارے اس راز کو پوشیدہ رکھے تاکہ اچانک ہم مکہ پاک پہنچے اور بغیر کسی، اب حکمت عملی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تھی کہ مکہ معظمہ کیونکہ حرم محترم ہے اور حرم پاک ہے، اور حرم پاک خون ریزی سے بچ جائے، جب روب دار طریقے سے مسلمانوں کی وہاں پر پہنچ ہوگی تو وہ خود بخود ہی شکست کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے یہ انداز تھا اور آپ کے محبت بھرا طریقہ تھا۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ اس طریقے سے تیاری ہو رہی تھی کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کے کسی بھی جاسوس کو جو ہے وہ علم نہ ہو سکے۔ ہتھیار تیار ہونے لگے، سواریاں تیار ہونے لگیں، اور ایک شک مکہ کی طرف اس وجہ سے بھی نہیں تھا کیونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور صلح حدیبیہ ختم ہو چکی ہے، یعنی انہوں نے خود ہی اس بات کا جو معاہدے میں شک لکھی ہوئی تھی اس کا خود ہی انہوں نے اس کو توڑ دیا ہے، اس شرط کو توڑ دیا ہے۔ یہ بات جو ہے کسی کو پتہ نہیں تھی۔ بنو خزاع کا جو شخص تھا وہ حضور سے ملا تھا، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ اب قریش والوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ خود ہی اس معاہدے کو توڑ چکے ہیں، لہٰذا اب ہم اگر ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور اپنے حلیف قبیلے کا بدلہ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے حکم سے ہم مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، تو اب اس کے اندر ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا الزام عائد نہیں ہوگا۔ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس دوران جو ہے ایک خاتون جاسوسی کرتے ہوئے کوئی خط، کوئی لیٹر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی، جس کا علم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوا، اور حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو اور حضرت علی المرتضیٰ شرف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اور اس کے جوڑے کے اندر جو ہے وہ خط ہے جو ایک جاسوسی کے طور پر لکھا گیا ہے، تو اس کو تم نے لے کر آنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہاں پہنچتے ہیں، اس خاتون کو کہتے ہیں، وہ انکار کرتی ہے، اور آپ صاف صاف فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ جاسوسی کا خط ضرور موجود ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہا ہے وہ یقیناً سچ کہا ہے۔ یہ بات ہے ایک یقین کی، ایمان کی، کہ حضور نے جو کہا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پر یقین کامل رکھتے تھے کہ ویسا ہی ہوگا، اس میں کسی بھی طریقے کا غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں دروغ گوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو، یہ تو ہو سکتا ہے،
لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ وہ غلط ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا جو تمہارے پاس خط ہے وہ ہمیں واپس کر دو۔ تو وہ دے دیا۔ تو بہرحال جس شخص نے لکھا تھا وہ بدری صحابی تھے، انہوں نے پھر عذر پیش کیا کہ حضور معذرت، معاملہ یہ تھا کہ میرے اہل وہاں پر ہیں، تو میں نے کہا کہ مکہ والوں پر احسان کر دوں، کیونکہ وہ بچ تو سکتے نہیں، جب آپ اس جانب جانے کی تیاری فرما رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس حملے سے یا آپ کے جانے پر ان کو کسی بھی طریقے کی مدد فراہم ہو سکے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اس سے میرے بچے اور میرے اولاد جو ہیں اہل عتاب سے بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو 10 رمضان المبارک کو یہ 10,000 کا جو لشکر تھا یہ تیاریاں کر چکا تھا، اور 10 رمضان المبارک کو یہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ 10,000 کی تعداد ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہیں۔ کیسا منظر! آج بھی لوگ مدینے سے مکہ جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے احرام باندھا تھا وہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور احرام کی حالت میں لبیک پڑھتے ہوئے مکہ کی جانب جاتے ہیں، تو وہ حقیقت میں وہ یادیں تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، بہت سارے خوش نصیب اس وقت بھی مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، بہاریں لگی ہوئی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان رونقوں کے پیچھے بڑی جد و جہد ہے، بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے۔ الغرض میرے دوستو، آئیے ان یادوں کو تازہ کیجئے، عالم تصور میں اس سفر کو لائیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سفر کو اپنے خیالات میں لائیے، اور دعا کیجئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مجھے بھی نصیب ہو، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو بھی نصیب ہو، نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے جو ہے وہ میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے آپ کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو، ہماری آل اولاد کی خیر ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ سے مکہ کی جانب سفر فرما رہے ہیں۔ یہ تقریباً 7 دن کا سفر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھرپور تیاری کے ساتھ مکہ پاک پہنچے ہیں۔ مر الزہران ایک علاقہ ہے مکہ پاک سے پہلے، وہاں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ٹھہراؤ فرماتے ہیں صبح ہی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے۔ اب دانائی، حکمت عملی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین انداز، یہ آپ کو اس پورے سفر میں نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے جو ہے نا وہ کسی بھی انداز میں کسی سے جھگڑا کرنا ہے اس میں بھی حکمت نہیں ہے، کسی سے صلح کرنی ہے اس میں بھی حکمت نہیں ہے، کسی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں اس میں بھی حکمت نہیں ہے۔ ہم دانائی سے نہ جانے کیوں خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک، آپ کا طریقہ کار، آپ کی زندگی کا ہر پہلو میرے دوستو ہمارے لیے اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی دانائی ہے۔ آپ حساب لگائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اب 10,000 کا لشکر تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو قافلوں میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ آپ مختلف جگہوں پر قافلہ در قافلہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ قافلے بنا کر بیٹھ گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا سبھی اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے وہ آگ جلاؤ۔ اب وہ آگ جلائی گئی، مقصد کھانا بنانے کے لیے یا جو بھی مقصد ہو، تو اب وہ سینکڑوں اس طریقے سے الاؤ جب جلے تو مکہ کے لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، کہ یہ کون سا لشکر ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ یہاں موجود ہیں۔ یہ جب منظر دیکھا حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت عملی کو دیکھا تو سب سے پہلے جو سردار تھے مکہ کے وہ ابو سفیان تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، تمام صفوان کو اکٹھا کیا، اور اس طریقے جتنے سردار تھے ان کو اکٹھا کیا۔
مشاورت کی کہ اتنا بڑا الاؤ جو جل رہا ہے مختلف جگہوں پر، یہ کون سا لشکر ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا بنو خزاعہ کا لشکر ہوگا کہ ان کے اوپر جو ہم نے حملہ کیا اس کا وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہوں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، بنو خزاعہ تو نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا لشکر ان کا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پھر معلوم کرنا چاہیے کہ کن کا لشکر ہے۔ تو ابو سفیان جب آگے چل کے معلومات کی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے، جو صلح حدیبیہ سرداران قریش کی طرف سے توڑ دی گئی، اس کا بدلہ لینے کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر مکہ کے ارد گرد اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے تھے کہ جب یہ 313 تھے، ہم پھر بھی ان کے مقابل پہ کھڑے ہوئے تو ہماری جو ہے نا وہ پاؤں لرز گئے اور ہم ایک جگہ ثابت قدم نہ ٹھہر سکے۔ غزوہ احد میں انہوں نے ہمیں شکست دی، خندق کے اندر ہمیں شکست دی، اب اتنی بڑی ہزاروں کا لشکر ہے، اب ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ان کے کانپ رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ بالآخر سردار قریش ابو سفیان حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا اور آ کے عرض کرتا ہے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے چچا جان نے ابو سفیان کو پناہ دے دی۔ جب پناہ دے دی اس کے بعد حضور جان رحمت کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب ان کو لے کر آئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا ابو سفیان اس کی اکڑ ختم ہو چکی ہے اور وہ نبی پاک کے دربار میں موجود ہے۔ حضور پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان، کیا اب نہیں مانو گے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا درست نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی طاقتور انسان اس کا شریک نہیں بن سکتا ہے۔ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ بتوں کی پوجا کرنا تمہارا غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اب بھی اللہ رب العالمین کو مان لو۔ تو ابو سفیان نے فوراً جواب دیا کہ آج اگر کوئی اور خدا ہوتا، اگر ہمارے بت سچے ہوتے، ہم جن کو شریک بناتے ہیں اگر وہ حقیقت میں درست ہوتے تو اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کرتے، لہٰذا وہی اللہ ہے جس کی دعوت آپ نے ہمیں دی ہے، جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر وہ سارا لشکر اور وہ شان و شوکت دیکھتے ہوئے حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان، اس تمام عزت اور اس تمام منظر کو دیکھ کر اس بات کو تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے، یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کی یہ نبوت کا اظہار ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لو، تمہیں عزت سے بھی نوازا جائے گا، ذلت سے بھی بچ جاؤ گے، خیر و برکت تمہیں مقدر بنے گی۔ اللہ اللہ۔ ابو سفیان نے حضور جان رحمت علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا محبت بھرا انداز اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت عملی کو دیکھ کر اس بات کا اظہار کیا کہ حضور آپ آخری نبی ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی اب ابو سفیان سے حضرت سفیان بن گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا انعام یہ عطا فرمایا اے ابو سفیان جاؤ مکے کے لوگوں کو بتا دو، جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا، جو امن کی بات کرے گا، جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا، ان سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ہاں البتہ جو تلوار اٹھائے گا، جو لڑنا چاہے گا، جو اس عزت اور رب کی عطا کردہ شان و شوکت کو تسلیم نہیں کرے گا، تو پھر وہ اپنی
اٹھائی تلوار کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ابو سفیان آگے دوڑتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے سے پہلے پہلے مکے والوں کو بتا دیا، اے لوگوں جن کے ساتھ ہم لڑتے رہے اب سن لو، اب لڑائی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب انہی کا ڈنکا بجے گا، انہی کا جھنڈا لہرائے گا، انہی کی عزت کو جو عزت سمجھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، ان کو ہی برکات نصیب ہوگی، ان کو ہی رحمت نصیب ہوگی کہ جو شخص آج حضور پاک علیہ السلام کو تسلیم کر لے گا۔ ان کی گفتگو سے بھی مکہ کی سرزمین کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا، لوگ جو ہیں تلوار اٹھانے سے ڈر گئے، اب ہر ایک اس بات کو مان چکا تھا کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ لڑائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، مختلف راستوں سے مکہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر داخل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کیا منظر تھا، کیا خوب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی تھی، کیا خوب نبی پاک علیہ السلام کے جلوے تھے۔ حضور جان کائنات فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گھری ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی سواری پر سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر سیاہ رنگ کا عمامہ پہن رکھا ہے، نبی پاک جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جھکا ہوا ہے۔ یہ تعلیم تھی کہ زندگی کے کسی بھی لمحے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں تکبر میں نہ آنا، تمہیں رب عزتوں سے نوازے، تمہیں رب بلندیوں سے نوازے، تمہیں رب طاقت اور منصب سے نوازے، تمہیں اللہ مختلف طاقتوں سے نوازے، تو اس وقت عاجزی کا اظہار کرنا، کبھی بھی اپنے آپ کو متکبر تصور نہ کرنا، تکبرانہ جملے نہ بولنا، تکبرانہ حرکات نہ کرنا، یہ امت محبوب کو تعلیمات دے دی گئی۔ نبی پاک جانے کائنات کا سر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی آپ کی اونٹنی مبارک کی کوہان کو لگ رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہوئے کعبہ مشرفہ کے پاس جا رہے تھے۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہوتے ہوئے آپ جو ہیں پہنچے حجر اسود کے پاس، حجر اسود کا بوسہ لیا، اس کے بعد مکہ معظمہ کے لوگ اکٹھے تھے۔ اللہ اللہ تاریخ نے کیسا یہ حسین منظر دیکھا، آسمان دنیا بھی حیران و ششدر تھا، زمین بھی گواہ تھی، کعبہ مشرفہ بھی گواہ تھا، کیسے پیارے نبی کی جلوہ گھری ہوئی ہے۔ 8 سال میں ہی رب اعلیٰ نے تاریخ بدل کے رکھ دی۔ وہ شہر جہاں سے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے گئے تھے، آج اللہ اکبر اسی شہر میں فاتح کے جو ہے نا وہ مقام کے ساتھ آپ واپس آئے ہیں، اور آپ کے لیے اب دروازہ کعبہ کھولا جا رہا ہے، باب کعبہ کے اوپر آپ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان نے دروازہ کھولا، جن کے پاس چابیاں تھیں، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان کے پاس جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے آئے تھے اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ تمام سرداران قریش پر تو کھلے گا، لیکن اے محمد بن عبداللہ یہ دروازہ آپ پر نہیں کھلے گا۔ اب وقت بدل گئے، اللہ اکبر، حضور فخر عالم جانے کائنات فاتح مکہ بن کر آئے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولنے پر جناب حضرت عثمان کو یہ برکات عطا فرمائی۔ یہ خلیفہ راشد حضرت عثمان نہیں ہے بلکہ دوسرے حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور یہ حضرت عثمان بن طلحہ ہیں۔ ان کو حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے باب کعبہ کی چابیاں عطا فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان تم نے تو ہمیں جو ہے وہ دروازہ ہمارے لیے نہیں کھولا تھا، یہ
یہ کریمانہ انداز دیکھیں، یہ شفیقانہ طرز عمل دیکھیں، یہ اخلاق حسنہ کی برسات دیکھیں، یہ تاجدار کائنات کی مہکار دیکھیں، آپ کا حسن اخلاق دیکھیں، شفقت دیکھیں، انسانیت کی معراج دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرما رہے ہیں یہ چابیاں پکڑیں اور اب قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان میں رہیں گی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں، حضور فخر عالم علیہ السلام نے کتنی بڑی برکت عطا فرمائی۔ اب قیامت تک جو خاندان چلے گا تو وہ بیٹے ہوں گے تو چلے گا، قیامت تک کے لیے اولاد کی بھی خوشخبری دے دی، کعبہ مشرفہ کی کنجی برداری کی بھی بہت بڑی نعمت سے نواز دیا کہ بڑے بڑے شاہ آئے۔ آج بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ حکومت ہے کسی خاندان کی، لیکن دروازہ کعبہ کی چابیاں آج بھی حضرت عثمان کی اولاد کے پاس ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سلام، اور آپ کی عزتوں کو سلام، اور آپ کی رفعتوں بلندیوں کو سلام۔ اخلاق ایسے، ہم تو کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں تو سکون نہیں ملتا، دشمن کو جو ہے وہ غرق نہ کر دیں تو سکون نہیں ملتا، دشمن کو جو ہے وہ قتل نہ کر دیں تو سکون نہیں ملتا۔ معاف کرنا سیکھیے۔ حضور نے کہا جو کہتا ہے رب اسے معاف کرے تو اسے بھی چاہیے وہ لوگوں کو معاف کرے، جو کہتا ہے اللہ مجھ پہ رحم کرے تو وہ زمین والوں پر رحم کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے محبت کرے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہو تو وہ مخلوق پر احسان کرے، مخلوق پر سخاوت کے باب کھولے، مخلوق کے لیے دل کو کھلا کرے، مخلوق کے لیے اپنی جو ہے وہ جود و عطا کے دروازے کھولی تو رب اپنی عطا، اپنا جود، رب اپنی سخاوت، اپنی معافی کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ جس نے آج لوگوں کے لیے بھلائی کے ہاتھ کھولے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اب کعبے میں داخل ہو چکے ہیں، کعبے کے اندر جتنے بت تھے حضور نے ان کو گرا دیا، جتنے تصویریں تھیں، حضرت ابراہیم کی تصویریں تھیں، دیگر نبیوں کی تصویریں تھیں، ان کو جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹا دیا، ختم کر دیا، بتوں کو گرا دیا گیا، بت جو دیواروں کے ساتھ تھے ان کو توڑ دیا گیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر جمع ہو چکے ہیں، وہاں پر تمام مکہ کے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ حضور جانے کائنات، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، تمام لوگ محکوم ہیں، اب کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، تلوار چلانے والا نہیں، دشمنی کرنے والا نہیں، سبھی محکوم ہو چکے ہیں، اور فاتح مکہ حضور پاک علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اب ذرا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ اب اس گفتگو کو وہ لوگ سن رہے ہیں جو کانٹے بچھاتے تھے، جو زخمی کرتے تھے، جو تکلیف دیتے تھے، جو غلاموں کو، حضور کے غلاموں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو آگ کے اوپر لٹایا کرتے تھے، گردنوں میں رسی ڈالا کرتے تھے، کھینچا کرتے تھے، کوڑے مارا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے، بیڑیاں ڈالا کرتے تھے، رسیوں سے باندھ کے پھینک دیا کرتے تھے، وہ تمام لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور پھر سارے ایک ہی آواز میں یہ بات کرتے ہیں کہ حضور آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، کرم نوازی آپ کی عادت ہے، کرم کرنا آپ کی جو ہے نا وہ صفت ہے، اور آپ کی ذات جلدی معاف کرنے والی ہے۔ ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں، اگرچہ ہم نے ظلم کیا، اگرچہ ہم نے زیادتی کی، اگرچہ ہم نے پریشان کیا، اگرچہ ہم نے بہت دکھ دیے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضور کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا گیا، آپ کے غلاموں کو تکلیف کی آندھیاں چلا کر اذیتوں کا شکار کیا گیا، آپ کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ دروازے بند کیے، آپ کے لیے ہم نے آپ کے خلاف جنگیں لڑیں، لیکن ہمیں اس بات کا ادراک ہے آپ آخری نبی ہیں اور آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ شفقت کرنے والے ہیں، بدلہ لینا آپ کی خو میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں مکہ کے لوگ کر رہے تھے۔ حضور
جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو سن رہے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو کہ آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں محمد بھی آج تم کو کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج کے دن جو ہے وہ تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ پھر جناب حضرت ہندہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور دیگر سرداروں نے بھی کلمہ پڑھ دیا، اور وحشی وہ غلام جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کے اوپر تیر چلایا تھا، نیزہ پھینکا تھا جس سے آپ شہید ہوئے تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر معاف کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، فتح مکہ کے موقع پر جن جن کو حضور پاک نے کلمہ پڑھنے کی بدولت معاف کیا، آج امت اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ ان کو تان کرے یا ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ برا جملہ اور برا لفظ بولے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جن کو معاف کیا ان کو اللہ نے معاف کیا، جن کی توبہ کو حضور نے پسند کیا ان کی توبہ کو اللہ نے بھی قبول فرمایا، جن کے کلمہ طیبہ پڑھنے کو حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حق جانا تو رب تعالیٰ نے بھی ان کے کلمہ پڑھنے کو حق جانا۔ اللہ، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب یہاں نماز کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا حسین منظر، اور عشق رسول کتنی برکات بندے کو دیتا ہے، عشق رسول سے کتنی بڑی عظیمت، عزت اور برکت ملتی ہے۔ اب یہاں اذان کا وقت ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ وہاں پر کعبہ مشرفہ کی چھت پر چڑھایا گیا۔ اب وہاں سے انہوں نے صدا دی، اب تمام دنیا اس بات کو جان گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اگر انگاروں پر لیٹا جائے تو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اگر ماریں کھائی جائیں تو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اگر گلے میں رسے ڈالے جائیں تو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ وہ بدلہ حضرت بلال حبشی کو اللہ نے عطا فرمایا، عزتوں سے نوازا، برکتوں سے نوازا، رحمتوں سے نوازا۔ اذان کی صدا ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے، کعبہ مشرفہ کے پاس جو اذان ہو رہی ہے، اب وہ اذان کی آواز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جاری ہے۔ اللہ اللہ، یہ فتح مکہ یہ ہمیں بتاتا ہے بالآخر جھنڈا سلامت رہے گا تو محمد عربی کا جھنڈا سلامت رہے گا، برکت ہوگی تو حضور کے نام کو برکت ہوگی، تمام لوگوں کے نام مٹ جائیں گے، شاہوں کے نام مٹ جائیں گے، گداؤں کے نام مٹ جائیں گے، نام باقی رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیجئے، مدینہ طیبہ سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تبارک و تعالی روضہ رسول پر آپ کو آنا نصیب ہو، اور جو لوگ بھی مسجد صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، مسجد صدیق اکبر کے ساتھ جن کی وابستگی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین اجر دے، سکون دے، رحمت دے، عنایت دے۔ تو الحمدللہ تبارک و تعالی آج فتح مکہ کی ڈیٹیل آپ نے سنی، اس کے بعد کا بھی بہت بڑا منظر ہے، وہ پھر انشاءاللہ تعالی کبھی بیان کریں گے۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ابھی شوال المکرم سے یعنی اگلے مہینے سے یہاں پر درس ضامی بچیوں کی جو عالمات کورسز کی کلاسیں ہیں وہ یہاں پر شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے کرم سے بڑے سٹینڈرڈ سے یہاں پر علم دین دیا جائے گا۔ کنز المدارس بورڈ کے تحت ان کا پوری تعلیم کا سیٹ اپ ہوگا، پورا نصاب ہوگا اور پورا سلسلہ ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالی بہترین عالمات جو ٹیچرز بہنیں ہیں ان کے ذریعے یہاں پر تعلیم جاری ہوگی، کوئی مرد استاد ان کا نہیں ہوگا، اور اس میں جس نے بھی تعاون کیا، ابھی بھی بہت سارے کام جو رہتے ہیں اس میں آپ کا تعاون چاہیے۔ آپ ہزار روپیہ بھی، اب رمضان المبارک ہے، ہزار روپیہ بھی آپ دے دیں،
اپنی مرضی سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو چھوٹے چھوٹے کام جامعہ کے اندر کے رہتے ہیں وہ سارے مکمل ہو جائیں گے الحمدللہ تعالیٰ۔ پوری مسجد کو ہم نے اس کے اوپر سولر سسٹم پہ انسٹال کرنا ہے، اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، ہر ایک اس مہینے کے اندر خوب صدقہ کرتا ہے، 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ جو رمضان المبارک میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو 70 گنا زیادہ اجر پانے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، اپنا عشر بالخصوص جامعۃ المدینہ دارالعلوم سیدہ فاطمہ کو دیجیے، تاکہ سارے کام جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ اس کے انتظامی امور کے لیے جس نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، وہ اپنی رقم ڈاکٹر اجمل شہزاد کو جمع کروا دیجیے، اور بھرپور طریقے سے اپنے تعاون کو جاری رکھیں۔ یہ زندگی مختصر سی ہے، اس نے گزر جانا ہے۔ اگر یہ خوبصورت نور کا مرکز ہم یہاں پر قائم کر کے جائیں گے تو ہماری قبریں بھی روشن ہوں گی، ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ زندگی کے دن بھی اجالوں میں بدل جائیں گے، کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہاں آپ جو کچھ دیں گے، دیکھیں ہر جمعے آپ کے لیے جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا، کوئی بھی خطیب آئے گا، امام آئے گا، قاری آئے گا، یہاں پر آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور مدینہ طیبہ میں، مکہ معظمہ میں آپ کے لیے متعدد بار دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے آپ مسجد صدیق اکبر کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آپ کا میرا رمضان قبول فرمائے۔ سجدے، تراویح، عبادات، اور جو روزے نہیں رکھ لیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، عبادات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔